بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پر کتاب غریب طوس حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک مل کر پڑھ رہے ہیں، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11 اور پیج 180 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ جس چیپٹر کا ہم نے آغاز کیا تھا لاسٹ پارٹ میں، وہ ہے فرزند رسول علیہ السلام کے مناظرات و احتجاجات، اور اس میں عمران صائبی کے سوالات کی ہیڈنگ کے ساتھ ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا۔ ایک پیراگراف پچھلی ریکارڈنگ میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے عمران صائبی کے سوال کے جواب میں جب حجت خداوندی وارث وحی رسالت فرزند صاحب منبر سلونی نے لسان معجز بیان کھولی تو محفل پر سناٹا چھا گیا۔ امام علیہ السلام اور عمران صائبی اور اس کے وفد کے درمیان جو مدلل گفتگو ہوئی وہ آج تک محفوظ و مسعون ہے۔ آج تک اس کی چکا چوند اور ذوفشانیاں باقی ہیں۔ مادیت کے گرد و غبار ان کی شفافیت کو کم نہیں کر سکے تھے۔ جب عقول ان انوار عالیہ سے منور ہوتے ہیں تو وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اہل بیت نبوت علیہ السلام و معدن رسالت مختلف الملائکہ و محبت وہی ہیں، اور ان کی زبانوں پر حق و حقیقت کے سمندر جاری ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں پڑھا تھا، اور اب کیونکہ اس کے بعد آگے یہ لکھا ہوا تھا کہ اب ہم یہاں اس سارے مناظرے کی مکمل کارگزاری پیش کرتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ کارگزاری جو ہے مکمل مناظرہ ہم اکٹھا پڑھیں گے، اگر ہم پہلے آغاز کر دیتے تو وہ مکمل نہ ہو سکتا۔ تو آئیے اب اس پارٹ 11 میں ہم اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں اس مناظرے کو نقل کیا ہے۔ الشیخ جعفری نے اس پر حواشی تحریر کیے ہیں۔ عمران صائبی کا یہ وفد نصارہ، یہود اور صائبہ کے علماء کے وفد پر مشتمل تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس مجلس کا آغاز اپنے اس سوال سے کیا: اے لوگو، تم میں سے کوئی اسلام مخالف موجود ہے؟ اور جو کچھ پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ لے۔ ایک صائبی کھڑا ہوا، یہ علم کلام میں ید طولہ رکھتا تھا۔ اس نے نہایت ادب اور احترام سے بارگاہ امامت میں عرض کیا: اے عالم زمانہ، اے عالم علوم ربانی، اگر آپ علیہ السلام سوال کرنے کی اجازت نہ دیتے تو میں سوال نہ کرتا۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی ہے، اس لیے میں آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے کوفہ، بصرہ، شام اور جزیرے کا سفر کیا ہے۔ میں وہاں متکلمین سے ملا ہوں، ان سے سوال کیا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، لیکن ان میں سے مجھے کسی نے مطمئن نہیں کیا۔ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں سوال کروں۔ صاحبی نے ایک عمیق ترین مسئلہ بیان کیا جسے علماء کوفہ، بصرہ، شام اور جزیرہ حل نہیں کر سکے تھے۔ اس نے امام علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ فرزند رسول علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا: اگر اس مجلس میں عمران صائبی موجود ہے تو وہ جواب دے۔ عمران صائبی کھڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم ہی عمران صائبی ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں عمران صائبی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: تمہیں اجازت ہے، جو چاہو پوچھو، لیکن دوران بحث انصاف کو مد نظر رکھنا اور غیر منطقی بات نہ کرنا، منطقی دلائل ملحوظ خاطر رکھنا۔ اس نے کہا: میں صرف واضح اور یقینی دلائل کا خواہش مند ہوں۔ آپ علیہ السلام کے حضور میری درخواست ہے کہ آپ اپنے موقف کو واضح اور یقینی دلائل سے ثابت کریں تاکہ میں ان سے تجاوز نہ کر سکوں۔ پیج 181۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سوال کرو۔ جب امام علیہ السلام کی طرف سے عمران صائبی صاد الف حمزہ بے چھوٹی ہے کو اذن سوال ملا تو سارا مجمع فرط شوق و اشتیاق سے کھڑا ہو گیا اور وہ سب ایک دوسرے سے متصل ہو گئے۔ عمران صائبی نے کہا کہ آپ علیہ السلام مجھے بتائیں کہ اول کون تھا اور اس نے کیا پیدا کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب تم نے سوال کیا ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ واحد ہمیشہ سے واحد رہا، کوئی چیز اس کے ساتھ موجود نہیں تھی، وہ حدود اعراض کا پابند نہیں تھا اور وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ پھر اس نے ایک مخلوق پیدا کی کہ جو مختلف حدود و اعراض کی مقید نہ تھی، اس نے اسے کسی چیز میں ٹھہرایا اور نہ ہی اسے کسی چیز میں محدود کیا اور نہ ہی کسی چیز کو
اس کے مساوی بنایا اور نہ ہی کسی چیز کو اس کے مثل بنایا۔ پھر اس نے اس کے بعد مخلوق پیدا کی جن میں سے منتخب اور غیر منتخب بھی تھے، جن میں اختلاف، اتحاد، رنگ، ذوق اور ذائقہ پایا جاتا تھا، مگر یہ یاد رکھو کہ اللہ کو اس کے پیدا کرنے کی حاجت نہیں تھی اور ان کی تخلیق سے وہ کوئی ایسی فضیلت بھی اپنے لیے ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جو ان کی وساطت سے اسے نصیب ہو، اور اس مخلوق کی پیدائش سے اس میں کسی کمی اور ذاتی نے بھی جنم نہیں لیا تھا، کیونکہ اس کے خزانے کم نہیں ہوتے اور کثرت سخاوت سے اس کے جود و کرم میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عمران، کیا تم نے اس مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں میرے آقا، میں نے یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عمران، اس کے ساتھ یہ بھی جان لو کہ اگر وہ غنی مطلق مخلوق اپنی کسی غرض کی وجہ سے پیدا کرتا تو پھر وہ صرف ایسی مخلوق کو پیدا کرتا کہ جو اس کے حوائج کے لیے معین و مددگار ثابت ہو، اور پھر مخلوق کی تعداد اس تعداد کے 20 گنا زیادہ ہوتی، کیونکہ جتنے مددگار زیادہ ہوں گے تو ان کا آقا اتنا ہی زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے، اور حاجات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ پیج 182۔ کیونکہ اگر مخلوق کسی ضرورت کے پیش نظر بنی ہوتی تو ہر مخلوق کی خلقت کے ساتھ حاجت میں اضافہ ہوتا رہتا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے مخلوق کو کسی احتیاج کے تحت پیدا نہیں کیا ہے، اسے مخلوق کی کوئی حاجت نہیں تھی، البتہ مخلوقات کی حاجات کو اس نے ایک دوسرے سے متعلق کر دیا اور بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس نے جسے فضیلت دی اس سے بھی اسے کوئی حاجت وابستہ نہیں تھی، اور اس نے جسے مفعول بنایا اس پر اسے کوئی ذاتی ناراضگی نہ تھی، اور اسی ہمدردی کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ عمران صاحبی نے عرض کیا، میرے آقا یہ بتائیں کہ کیا خالق اپنے نفس کے ہاں فی نفس ہی معلوم تھا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ جی ہاں، یہ سوال اپنی غایت میں عمیق ہے۔ عین میم یہ قاف، اس کی توضیح شیخ جعفری نے اس طرح کی ہے کہ کسی چیز کی تحصیل اور اس کا علمی انکشاف اس چیز کے وقوع کے مثل ہے کہ وہ اپنے نفس کی ہویت میں منحل ہے، واو یتے اور میم نون ہے لام منحل ہے، اور اپنے غیر کی نفی ہے۔ اس لحاظ سے وہ محدود ہے۔ جب ایک پتھر کی نسبت اس کی ہویت کی طرف نہیں ہوگی کہ اس کے ازداد و معدوم الف زاد دال الف دال و معدوم میم عین دال و میم ہیں، تو وہ عالم کے نزدیک وہ معلوم نہیں ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ عمران کے اس سوال کا سبب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے ہاں فی نفس ہی معلوم تھا۔ اگر امام علیہ السلام اس بات کی بات کرتے تو پھر عمران صاحب بھی یہ سوال کرتا۔ جب نفس کو اپنے نفس کی تحصیل حاصل ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ معقولات کے اعتبار سے اس کا غیر ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کسی چیز کا علم اس کے متضاد کی نفی کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور جس کی نفی کی جاتی ہے وہ موجود ہوتا ہے، اگرچہ وہم و تصور کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے احتیاج محسوس ہوتی ہے کہ اپنے علم کی حد بندی کرتے ہوئے اس چیز کی اپنے نفس سے نفی کی جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمران سمجھ گئے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں میرے آقا میں سمجھ گیا ہوں۔ امام علیہ السلام کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر معلوم متعدد اشیاء کے مقارن ہو، میم قاف الف ر نون مقارن ہو جو اس کے مخالف ہوں، تو اس وقت معلوم کی تحصیل سے ان اشیاء کی نفی ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ وہ خالق کون و مکان ہے اور زندگی عطا کرنے والا ہے۔ پیج 183۔ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس سے مقارن ہو، یہاں اس کی نفی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ارادے کے نفی کا اقرار کیا جائے۔ عمران صاحبی نے عرض کیا، آقا یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت جن چیزوں کا علم رکھتا ہے وہ علم ضمیر سے حاصل کرتا ہے یا کسی اور طریقے سے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمران، تمہارا کیا خیال ہے جب اللہ کا علم اس کے ضمیر کی بدولت ہو تو کیا وہ اس ضمیر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کرے گا جہاں اس کا علم اور معرفت رک جائے؟ عمران نے
عرض کیا جی ہاں ایسا کرنا ضروری ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ ضمیر کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام کے اس استدلال پر وہ لاجواب ہو گیا۔ اس دوران امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ پوچھ لوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ ضمیر کی پہچان کے لیے تمہیں کیا ایک اور ضمیر کی ضرورت ہوگی؟ پس اگر تم نے اس کا اثبات میں جواب دیا تو میں تمہاری تردید کروں گا، کیونکہ اس سے دور اور تسلسل لازم آتا ہے جو کہ محال ہے۔ اے عمران، کیا تم یہ جاننا پسند نہیں کرو گے کہ واحد کی وصف ضمیر سے نہیں کی جاتی اور اس کے فعل و عمل کی وجہ سے اس کے اجزاء نہیں مانے جائیں گے، جیسا کہ مخلوق کے لیے یہ بات لازم آتی ہے؟ لہٰذا تم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھو اور اس پر اپنے نظریات کی بنیاد رکھو، تم صحیح راستہ اپنا سکو گے۔ عمران نے عرض کیا اے میرے آقا، مجھے اس کی مخلوق کی حدود سے آگاہ کریں کہ میں ان کی کیفیت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں اور اس کی اقسام کتنی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے پوچھا تو پھر یہ جان لو کہ اس کی مخلوق 6 طرح کی ہے، یعنی 6 طرح کی ہے۔ آئیے وہ 6 پوائنٹس جو لکھے ہیں وہ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ پیج 184 پہ آ گئے۔ نمبر 1 وہ جو قابل لمس، قابل وزن اور قابل رویت ہے۔ نمبر 2 وہ جس میں مذکورہ اوصاف نہیں ہے۔ نمبر 3 وہ جو قابل رویت تو ہے لیکن قابل لمس نہیں ہے، قابل حس، قابل وزن اور رنگ کے حدود سے ماورا ہے۔ نمبر 4 اس قسم کا تعلق اندازوں سے ہے اور اس میں صورتیں اور طول و عرض شامل ہیں۔ نمبر 5 یہ قسم اعراض سے تعلق رکھتی ہے جو قرار پذیر ہیں اور ان کا ادراک حواس سے ممکن ہے۔ نمبر 6 وہ اعراض جو قرار پذیر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اعمال و حرکات ہیں کہ جو اشیاء کو وجود میں لاتے ہیں اور انہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرتے ہیں اور ان میں کمی بیشی لاتے ہیں۔ اعمال و حرکات کا اپنا دورانیہ ہوتا ہے جس میں وہ پایۂ تکمیل تک پہنچتے ہیں، پھر عمل اور حرکت کا اختتام ہو جاتا ہے اور اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور یوں ہی عمل و حرکت کا تعلق ان اشیاء سے بن جاتا ہے کہ جو خود تو چلی جائیں لیکن اپنے پیچھے اثر چھوڑ جائیں۔ عمران صاحبی نے عرض کیا آقا، مجھے یہ بتائیں کہ خالق واحد تھا، اس کے ساتھ کوئی ماسوا نہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ موجود نہ تھی، تو کیا مخلوق کو خلق کرنے سے اس میں تغیر واقع نہیں ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ قدیم ہے، مخلوق کی تخلیق کرنے سے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، خلقت اس میں تبدیلی نہیں لاتی، وہ مخلوقات میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ عمران نے عرض کیا آقا، ہم نے اسے کس چیز سے پہچانا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اسے اس کے غیر سے پہچانا۔ عمران نے عرض کیا آقا، غیر سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی مشیت، اس کا اسم، اس کی صفت اور اس جیسی دوسری اشیاء، یہ تمام چیزیں حادث اور مخلوق ہیں۔ عمران نے عرض کیا آقا، تو وہ خود کیا چیز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ نور ہے، اور اس کے نور ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کی مخلوق کا ہادی ہے۔ پیج 185۔ اس کے علاوہ وہ میرے پاس اس کی توحید کو ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کے علاوہ میرے پاس اس کی توحید کو ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ عمران نے عرض کیا آقا، کیا ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے وہ خاموش و ساکت تھا، پھر اس نے کلام کیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا سکوت، خاموشی کا لفظ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے نطق موجود تھا، نون توئے قاف موجود تھا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے چراغ ہے، اس کے لیے ایسے الفاظ نہیں کہے جا سکتے، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ وہ خاموش ہے، وہ اور ناطق نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یہاں پہ یہ عربی کا ترجمہ ہے، عربی میں لکھا تھا ہوا سالتن لا ناطقن، اور ترجمہ کہ وہ خاموش ہے، وہ ناطق نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسی طرح سے چراغ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہا کرتے کہ ترجمہ کہ چراغ اپنی مرضی سے اشیاء کو روشن کرتا رہا ہے، کہ ان السراج لیضیء فیما یرید۔ تو یہ اور اس طرح کے مقولے ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ روشنی دینا چراغ کا ذاتی فعل نہیں ہے، اور روشنی کو پیدا کرنا بھی چراغ کے بس میں نہیں ہے، اور جب چراغ روشن ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے روشنی
کی یہاں تک کہ ہم نے اس سے روشنی حاصل کی، لہٰذا اس مثال سے تم درست نتیجہ اخذ کر سکتے ہو۔ امام علیہ السلام مامون کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ عمران صاحبی نے کہا آقا علیہ السلام، آپ علیہ السلام گفتگو منقطع نہ کریں کیونکہ میرے دل میں رقت پیدا ہو رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم نماز پڑھ کر ابھی واپس آتے ہیں اور باقی گفتگو بعد میں کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اٹھے تو آپ علیہ السلام کے اٹھنے کی وجہ سے مامون اور دیگر حاضرین بھی اٹھے۔ آپ علیہ السلام نے اندر نماز پڑھی جبکہ باقی افراد نے محمد بن جعفر کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اپنی نشست پر تشریف فرما ہوئے اور عمران سے فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اب ہم آگے پیج 186 پہ۔ عمران نے کہا آقا یہ بتائیں اللہ تعالیٰ از روئے حقیقت واحد ہے یا اروئے صفات واحد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ خالق واحد ہے، وہ کائن اول ہے، کاف الف حمزہ نون، کائن اول ہے، اور وہ ہمیشہ شہ واحد ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معلوم نہ تھا، نہ مجہول، نہ محکم تھا نہ متشابہ، نہ کوئی قابل ذکر تھا نہ قابل فراموش، اور نہ ہی کوئی چیز تھی کہ جس پر شے کا اطلاق ممکن ہو، اور اس وقت بھی نہ تھا اور وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ پھر بھی باقی رہے گا، اور وہ کسی شے کی وجہ سے قائم نہیں ہوا، اور اشیاء فنا ہو جائیں گی، وہ پھر بھی قائم رہے گا، اور اس نے کسی چیز کا سہارا نہیں لیا اور کسی چیز میں قیام نہیں کیا، اور تخلیق کائنات سے قبل اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا جس صفاتی القاب کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ وہ تو صفات محدثہ ہیں اور سمجھانے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے حروف ابجد، آئیے پڑھتے ہیں مل کر۔ حروف ابجد کی تخلیق، لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اے عمران تمہیں جاننا چاہیے کہ ابدا الف بے دال الف عین، ابدا، مشیت اور ارادہ اگرچہ تین الگ الگ الفاظ ہیں لیکن یہ تینوں معنی و مفہوم میں ایک ہیں۔ اللہ رب العزت کی پہلی تخلیق ارادہ اور مشیت حروف ابجد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بنیاد اور ہر چیز کی دلیل اور ہر مشکل کے لیے فاصل ٹھہرایا۔ انہی حروف سے حق و باطل کے تمام اسماء میں تفریق قائم کی اور انہی حروف کو فعل و مفعول، معانی و غیر معانی کا ذریعہ بنایا اور تمام امور کا دار و مدار انہی حروف پر رکھا، اور حروف مفردہ کی تخلیق سے صرف انہی حروف کے معنی پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ مخلوق اول کے متعلق بہت سی روایات ہیں، بعض روایات میں عقل، بعض میں پانی، بعض میں حروف معجمہ، بعض میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق اول ٹھہرایا گیا ہے۔ محققین نے ان تمام روایات کو جمع کیا ہے اور ثابت کیا کہ ان روایات میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ یہ تھا بریکٹ میں لکھا ہے مترجم، اور یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا جو کہ حاشیے میں تھا۔ آئیے پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اور نور جو کہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس نے اپنے نور سے حروف معجمہ میم عین جیم میم ہے کی تخلیق کی ہے، اور یہ اس کا فعل اول ہے، اور حروف ذات حق کے فعل اول کے مفعول اول ہیں، اور یہی حروف ہی ہیں کہ جن پر کلام اور عبادت الہی کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 33 حروف خلق کیے جن میں سے عربی زبان میں 28 حروف استعمال ہوتے ہیں، اور انہی 28 حروف میں سے 22 حروف سریانی اور عبرانی زبان میں مستعمل ہیں، اور 5 دوسرے حروف عجمی اور دیگر زبانوں میں بولے جاتے ہیں، اور یوں ان کی کل تعداد 33 بنتی ہے۔ پیج 187۔ ان میں سے 5 ادھر ادھر رہتے ہیں، کہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ حروف معجمہ میم عین جیم میم ہے، معجمہ کی تخلیق کے بعد کن فیکون کا مرحلہ آیا۔ اسی لفظ کن سے مخلوقات و مصنوعات منصع شہود پر آئیں۔ میم نون سواد حمزہ ہے، شین ہے، واو دال منصع شہود پر آئیں، لہذا اللہ کی
اولین آفرینش ارادہ اور ابدا ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہے، اور وہ حرکت، سماع، رنگ اور حس میں مقید نہیں ہے، اور ابدا کے بعد مخلوق دوم حروف ہیں۔ حروف کا وزن و رنگ نہیں ہے اور یہ قابل سماعت ہیں لیکن قابل رویت نہیں ہیں، اور تیسری مخلوق میں وہ انواع شامل ہیں جو حس و لمس اور ذوق و نظر میں مقید ہے۔ ذات حق ابدا سے بھی پہلے ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اور اس کے ساتھ بھی کوئی چیز نہ تھی، اور ابدا حروف سے مقدم ہے، اور حروف اپنے علاوہ کسی اور پر دلالت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ حروف سے بھی پہلے ہے، وہ صرف اپنے اوپر دلالت کرتے ہیں، کسی اور پر دلالت نہیں کرتے، کیونکہ مامون ان مفہومات کو نہیں سمجھ سکا تھا کیونکہ یہ فہم کے لحاظ سے بہت عمیق ہیں۔ ان کے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اس لیے اس نے حیران ہو کر کہا، حروف اپنے علاوہ کسی اور پر کیوں دلالت نہیں کرتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ان حروف کو غیر معنی کے لیے وہ کبھی جمع نہیں کرتا، اور جب تک یہ جمع نہ ہوں تو اس وقت تک کوئی جدید مفہوم و معنی کا اظہار نہیں ہوتا۔ عمران نے کہا، ہم اس بات کو کیسے سمجھیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس بات پر خصوصی توجہ کرو، اس بات کی تفصیل و توضیح یہ ہے کہ جب تم صرف حروف معجمہ میم عین جیم میم ہے ادا کرتے ہو اور تمہارا مقصود بھی صرف حروف ہی ہوں تو تم اس وقت انہیں علیحدہ علیحدہ زبان پر لاتے ہو اور یوں انہیں ادا کرتے ہو جیسے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا سے آخر تک، یعنی کہ چھوٹی یہ تک، بڑی یہ تک۔ اس صورت میں ہم ان حروف کو مفرد ادا کرتے ہیں اور ان حروف سے بس یہی حروف مقصود ہوتے ہیں، ان کے علاوہ معنی و مفہوم مقصود نہیں ہوتے، اور جب تم ان حروف کو جمع کرتے ہو تو وہ کسی چیز کا نام یا صنف قرار پاتے ہیں اور وہ مطلوبہ معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا اب تم اس حقیقت کو سمجھ گئے ہو؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پر، اور ہم آگے پیج 188 پہ لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حقیقت کو جان لو کہ غیر موصوف کی صفت نہیں ہوتی اور معانی کے بغیر اسم نہیں ہوتا، اور غیر محدود کے لیے حد نہیں ہوتی، اور صفات و اسماء کمال اور وجوہ پر دلالت کرتے ہیں مگر موصوف کو محیط نہیں ہوتے۔ جی یہ لکھا ہے، اور اس کے برعکس تہائی، چوتھائی یا چھٹا حصہ قسم کا مفہوم محیط ہوتا ہے۔ چھٹا حصہ قسم کا یا قسم کا مفہوم محیط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت صفات اور اسماء سے ممکن ہے لیکن طول و عرض، قلت و کثرت، رنگ و وزن وغیرہ سے ممکن نہیں ہے، اور خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں کوئی چیز حلول کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات اور اس کے اسماء کے ذکر سے ہو سکتی ہے، اور مخلوق سے خالق کا استدلال کیا جائے گا۔ کسی شکی مزاج کو آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے اور ہاتھوں سے لمس کرنے اور دل کے احاطے کے مطالبے کا حق نہیں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اگر ذات حق کی صفات اس کی دلیل نہ ہوتی اور اس کے اسماء اس کے داعی نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ہرگز قرار نہ پاتی، بلکہ وہ اسماء و صفات کی قرار پاتی، اور جب اسماء و صفات اس کے غیر ہوتے تو پھر اللہ معبود ہی نہ ہوتا۔ کیا تم نے اس مفہوم کو سمجھ لیا؟ عمران نے کہا، جی ہاں میرے آقا، میں مزید تفصیل و تشریح چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، عقل کے اندھے اور گمراہ جاہلوں کی یہ بات کبھی تسلیم نہ کرنا کہ اللہ روز آخرت حساب، ثواب اور عذاب کے لیے موجود ہوگا لیکن دنیا میں اطاعت کے لیے موجود نہیں ہے۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ اگر ذات حق میں کوئی نقص اور کمی ہوتی تو وہ آخرت میں بھی کبھی موجود نہ ہوتا، لیکن یہ لوگ جادہ حق سے بھٹک چکے ہیں اور حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 72 کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں، اور لکھا ہے کہ اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے چلتے ہیں، اب لکھا ہے کہ یعنی کہ جو موجود حقائق کو نہیں دیکھ پاتا اور دانشور جانتے ہیں اور اس کا
استدلال صرف اسی طریقے سے ممکن ہے اور جو اس کے علاوہ اپنی رائے سے استدلال کرے گا وہ علم و دانش سے زیادہ دور ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کا علم اس قوم کے پاس رکھا ہے کہ جو علم و عقل و فہم کے مالک ہیں۔ اور یوں ہم نے یہ کلوز کر دیا ہے اور نیکسٹ پیج 189 پہ آ گئے اور یہاں پہ ہم نئی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے آیا ابدا مخلوق ہے، الف مد آ، یہ الف آیا، اور ابدا الف بے دال الف عین، آیا ابدا مخلوق ہے، اور یہاں پر ساتھ ساتھ سوالیہ نشان ہے، اور ہم پیج 189 پر ہیں۔ لکھا ہے عمران صاحبی نے کہا کہ آقا یہ بتائیں کہ ابدا الف بے دال الف عین مخلوق ہے، سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابدا مخلوق ساکن ہے جس کا ادراک سکون سے نہیں ہوتا۔ اسے مخلوق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا احداث کیا ہے، اللہ نے اسے اس وقت بنایا کہ جب ان دو کے علاوہ کوئی تیسری چیز موجود نہ تھی۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ کی ہر پیدا کردہ چیز کو لفظ مخلوق سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ مخلوق کبھی ساکن ہوتی ہے، کبھی متحرک ہوتی ہے، کبھی مرکب ہوتی ہے، کبھی معلوم اور کبھی متشابہ ہوتی ہے۔ بہر نو جس پر بھی حد کا اطلاق ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم جو کچھ اپنے حواس سے پاتے ہو تو وہ معانی و مفہوم حواس کی بدولت ادراک کرتا ہے، اور ہر حاسہ الف سین ہے اس چیز کا ادراک کرتا ہے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور حواس سے حاصل کردہ معلومات کو جمع و ترتیب دینا دل کا کام ہے۔ علاوہ ازیں تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ذات واحد وہ ہے کہ جو بغیر کسی اندازے و تقدیر اور حد بندی کے قائم ہو، جبکہ تمام مخلوق تقدیر و حد بندی کے پابند ہیں۔ تو پیدا کرنے والے نے گویا دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک تقدیر اور دوسرا تقدیر کا پابند، اور ان دونوں میں سے کسی میں بھی رنگ و وزن اور ذائقہ نہیں ہے، اور ان میں سے ایک کا ادراک دوسری چیز سے ہوتا ہے، اور دونوں کو ان کے نفس سے قابل ادراک بنایا، اور اس نے کسی مخلوق کو اکیلا اور قائم بذات ہی نہیں بنایا، اور اس کے برعکس ذات حقیق قائم بذات ہی ہے۔ وہ اپنے وجود و قیام کے لیے کسی دوسرے مددگار اور ساتھی کا محتاج نہیں ہے، اور مخلوق کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اذن و مشیت سے ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے۔ اس بحث میں لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ حیران و پریشان ہوئے، اور ان کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاریکی کی مدد سے تاریکی سے نجات چاہتے ہیں، اور وہ اپنی صفات سے خدا کے وصف بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ حق سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنے کے بجائے اللہ کی توصیف اس کے اوصاف اور مخلوق کی توصیف مخلوق اس کے اوصاف سے کرتے تو کبھی گمراہ نہ ہوتے اور اختلاف میں نہ پڑتے، اور انہیں فہم و یقین کی دولت نصیب ہوتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 190 پر۔ عمران صاحبی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے اس کے وصف بیان کیے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آقا مجھے آخر میں آپ علیہ السلام سے ایک اور مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو چاہو پوچھ لو۔ عمران صاحبی نے کہا میرا یہ سوال ذات احدیت کے متعلق ہے کہ وہ کس چیز میں ہے، اور کیا کوئی چیز اس کا احاطہ کر سکتی ہے، اور کیا وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتا ہے، اور کیا اسے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا عمران تم نے پوچھا تو اچھی طرح سے سنو اور سمجھ لو، کیونکہ یہ مسائل لوگوں کے لیے پیچیدہ ترین مسائل میں شمار ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو عقل اور علم سے عاری افراد سمجھنے سے قاصر ہے، البتہ اہل علم و انصاف ہی ان مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تمہارے ان سوالوں کے جوابات یوں ہیں: اگر وہ کسی چیز کو اس لیے پیدا کرتا کہ اسے اس کی ضرورت ہے تو پھر کہنے والے کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں حلول کر سکتا ہے۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو اس لیے نہیں بنایا کہ اسے اس کی ضرورت تھی، وہ ہمیشہ سے ثابت و قائم ہے، نہ تو کسی چیز میں ہے اور نہ ہی کسی چیز پر ہے۔ مخلوق ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہیں اور بعض میں داخل ہوتی ہیں اور خارج بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، وہ نہ تو کسی چیز میں داخل ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز برآمد ہوتی ہے،
اور نہ ہی کائنات کی حفاظت اس تھکان میں مبتلا کرتی ہے، اور ذات حق کائنات کے تھامنے سے عاجز نہیں آتی، اور کائنات اس کی شان محافظت کی کیفیت جاننے سے عاجز ہے، اور اس شان محافظت کو اللہ خود جانتا ہے یا وہ رسول جانتے ہیں جنہیں اللہ نے اس کی اطلاع دی ہے، اور اس کے رازدان اس کے امر کے محافظ ہیں، اور اس کے خازن اور شریعت کو قائم رکھنے والے جانتے ہیں۔ اس کا امر آنکھ جھپکنے یا اس سے بھی زیادہ جلد نافذ ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک چیز اس کے قریب ہو اور دوسری چیز اس سے دور ہو۔ پیج 191۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، عمران کیا تم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں میرے آقا و مولا علیہ السلام، انسان کو علم دیا گیا ہے اور وہ اس علم کی بنیاد پر اپنی معرفت سے عاجز ہے، تو پھر وہ خالق ہستی کی کما حقہ معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ مبدع کون و مکان ہے، وہ حیات و موت کا مالک و خالق ہے۔ ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ اے عجوبہ، الف عین جیم واو بے ہے، اے عجوبہ کون و مکان تیری معرفت میں فکر علیل ہے۔ میں جب سوچ و بچار کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ معرفت میں تیرے قریب پہنچ گیا ہوں، لیکن جب اپنی کم مائگی کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت دور پاتا ہوں۔ تو نے صاحبان الباب کو حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ انسانی فکر محدود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، بس ہم نے اسے پہچانا ہے اور اس پر ایمان رکھا ہے کہ ہم اس کی مخلوق میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ خالق عظیم کے وجود کی ندا دے رہا ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اس سے دور نہیں ہے۔ اچھا، اب سامعین آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے سابی کا اسلام لانا، سواد الف بے چھوٹی ہے، سابی کا اسلام لانا یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے جب سابی نے علم کے آفتاب کو نصف النہار پر دیکھا کہ جن کے نور سے کائنات منور ہے، کہ اس نے ان پر پیچیدہ ترین سوالات کیے، اور امام علیہ السلام نے اسے اپنے جوابات سے اس طرح مطمئن کیا کہ وہ پھر بول ہی نہ سکا۔ وہ عالم تھا، وہ خوب جانتا تھا کہ ان سوالات کے جوابات صرف نبی علیہ السلام دے سکتے یا پھر ان کے وصی دے سکتے ہیں، جنہیں اللہ نے علم اور فصل خطاب عطا کیا ہے۔ صحابی نے اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہوئے کہا، انورٹڈ کاما، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس ذات کی آپ علیہ السلام نے تعریف و توصیف کی ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور عبد ہیں، اس نے انہیں ہدایت اور دین حق پر مبعوث کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے اس کے بعد وہ سجدے میں گر گیا اور اسلام لے آیا۔ وہاں جس قدر علماء اور متکلمین حاضر تھے وہ دریائے حیرت میں غوطے کھانے لگے کہ فرزند رسول علیہ السلام کے پاس کس قدر علم کے خزانے ہیں۔ پیج 192۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی زبان پر امام علیہ السلام کے علم و فضل کی باتیں تھیں، ہر زبان پر امام علیہ السلام کے علم کا چرچا تھا۔ مامون کی حالت عجیب تھی، اس کے دل میں وہ درد اٹھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا تیرا و تار ہو گئی کہ وہ چاہتا کیا تھا اور ہو کیا گیا ہے۔ حسد اور کینے کے شعلے اس کے دل میں شعلہ ور ہوئے اور وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے محمد بن جعفر کی پریشانی۔ لکھا ہے محمد بن جعفر مامون کا چچا بہت پریشان ہوا کہ اب مامون برداشت نہیں کر سکے گا اور وہ ضرور امام علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ امام علیہ السلام کی اس مجلس میں حاضر تھا، اسے مامون کی قلبی کیفیت کا بھی علم تھا۔ اس کا بلایا ہوا فلاسفر عالم امام علیہ السلام کے سامنے اس طرح ثابت ہوا کہ جس طرح طفل مکتب ہوتا ہے۔ اس نے حسن بن محمد نوفلی کو بلایا جو امام علیہ السلام کے صحابی تھے۔ محمد بن جعفر نے ان سے کہا کہ اے نوفلی، تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے صاحب نے کس طرح یہ علمی مناظرہ جیتا ہے اور اپنے مد مقابل کو کس طرح شکست دی ہے۔ خدا کی قسم ہمیں ان کے اس تبہر علمی کا علم نہیں تھا اور ہم نے انہیں علم کلام کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے بھی کہیں نہیں دیکھا تھا۔ البتہ بیت اللہ کے زائرین آپ علیہ السلام کے پاس آ کر مناسک حج اور حلال و حرام کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ محمد بن جعفر نے کہا، ابو محمد، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ شخص بریکٹ میں لکھا ہے مامون ان سے حسد کرے گا اور حسد کے نتیجے میں انہیں زہر بھی دے سکتا ہے یا انہیں کسی اور مصیبت میں بھی گرفتار کر سکتا ہے، لہٰذا تم جا کر ان سے درخواست کرو
کہ وہ ان چیزوں سے باز رہیں۔ نوفلی کہتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا کہ امام علیہ السلام میری بات نہیں مانیں گے، اور اس اجتماع کا مقصد بھی یہی تھا کہ مامون اس طرح سے دیکھنا چاہتا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ان کے آباء و اجداد کے علم کا خزانہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ محمد بن جعفر نے کہا تم ان کی خدمت میں عرض کرو کہ آپ علیہ السلام کا چچا بوجہ ان مسائل کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ آئندہ آپ علیہ السلام ان مسائل سے دور رہیں۔ پیج 193۔ نوفلی کا کہنا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے بیت الشرف میں گیا اور انہیں ان کے چچا کا پیغام دیا۔ امام علیہ السلام پیغام سن کر مسکرا دیے اور فرمایا میں بخوبی جانتا ہوں کہ میرے چچا مجھے کیوں منع کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو صدا دے کر فرمایا انورٹڈ کاما تم عمران کے پاس جاؤ اور اسے میرے حضور حاضر کرو انورٹڈ کاما کلوز۔ نوفلی نے جواب دیا کہ جی ہاں، مجھے اس کی رہائش کا پتہ معلوم ہے، وہ ہمارے ایک دوست کے ہاں مقیم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے کہ تم خود اس کے لیے سواری لے جاؤ اور اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے تکریم عمران۔ امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق میں عمران کے پاس گیا، اسے آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے خلعت عنایت کی، سواری کا جانور اور 10,000 درہم بھی اسے عطا کیے۔ نوفلی کہتے ہیں کہ عمران نے عرض کیا اے فرزند رسول علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے اپنے جد نامدار امیر المومنین کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم ایسا ہی طرز عمل پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد عمران امام علیہ السلام کے پاس آتا رہا اور اس نے امام علیہ السلام سے کسب فیض کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اسلام کا مبلغ بن گیا اور اسلام کا دفاع کرنے لگا جب اس کے پاس مختلف مذاہب اور ملل کے علماء آتے اور مباحثہ کرتے تو وہ انہیں لاجواب کر دیتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ متکلمین ان سے بحث کرنے سے گھبراتے تھے۔ مامون نے بھی عمران کو 10,000 درہم عطا کیے اور امام علیہ السلام نے اسے علاقہ بلخ کے صدقات کا عامل مقرر کیا، جس سے اس کی مالی حالت سنور گئی۔ حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178۔ پھر لکھا ہے علامہ مجلسی نے اس واقعے کو بحار الانوار اور طبرسی نے احتجاج میں ذکر کیا ہے۔ اور اب ہم نے یوں یہاں پر پیج 193 پر یہ تمام جو پڑھنے کے چیپٹر میں چیزیں تھیں وہ مکمل کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو نیکسٹ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے اور اس کی ہیڈنگ بتا دیتی ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کا شوق بڑھ جائے، شوق مطالعہ۔ اور ہیڈنگ ہے اگلی کہ متکلم سلیمان مروزی سے امام علیہ السلام کا مناظرہ۔ تو چلیے یہاں پر اجازت، لیکن نیکسٹ ریکارڈنگ میں مل کر اگلا مناظرہ پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔